یہ گھرانہ ورا
حضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم سید سروران حامی بے کسا دستگیر جہاں رب گسار زمان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء آبرو الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء خاتم الانبیاء تتمہ انبیاء احمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے نجبالا کا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کے دربار گفتگار میں بسد عز و نیاز ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام لائق عزت تعظیم و تقریم سٹیج پر رونق افروز صاحبزادگان آستان عالیہ شرف شریف اور صاحبزادگان آستان عالیہ گنگ شریف بالخصوص صاحبزادہ میاں محمد ارباز دامت برکاتہ العالیہ اور آج کے روح پرور ایمان افروز سالانہ اجتماع ذکر عالی مقام امام عالی مقام کے پکیزہ روح پرور ایمان افروز اجتماع میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے والوں حضور کے باعدم غلاموں میں دل کی عطا گہرائیوں سے صمیم قلب سے خلوص اعتقاد سے آپ کو ایک اللہ کے ولی کے قرب میں بیٹھ کر امام عالی مقام کا ذکر سننے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بڑا قیمتی بڑا خوبصورت بڑا بنا انگیز جملہ آپ کے دینے والا ہوں آج کالے کپڑے پہن کر چوکوں بازاروں میں کھڑے ہو کر شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اولیاء کاملین کی طریقت اور ان کے راستے سے ہٹ کر امام عالی مقام کے نعرے لگانے والے وہ اور ہیں ایران سے پل کر ایران کے اشاروں پر ناچ کر امام عالی مقام کا ذکر کرنے والے اور ہیں داتا گنج بخش کی تربیت میں آ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا فیض پا کر خواجہ خواجہ میاں امیر الدین کے نظر فیض سے مستفید ہو کر آج اس شاہجہاں مصطفیٰ کا گنج شریف کی جامعہ مسجد میں بیٹھ کے امام عالی مقام کا ذکر کرنا اور سننا
میاں محمد مصطفی صاحب نے بھی خطاب کرنا ہے انہوں نے کوٹلا شریف خطاب کیتا تے خدا دی قسم رسمی طریقت کے جڑے نام لے والے جڑے جھوٹے پیر نے انہاں دی گردن مروڑ چھڈی تے جڑے طریقت دے امین نے انہاں دی گردن سیدھی کر کے طریقت چھڑا چھڑا بیڑا میری تقریر مارا بندہ نہیں سن سکدا میری تقریر مارا بندہ یا جنوں بلڈ پریشر ہے یا جنوں کوئی اندرونی بیماری ہے میری تقریر اور نہیں سن سکتا میری تقریر واسطے اندروں بھی باغیرت ہونا پڑے گا تے باہروں بھی باغیرت ہونا پڑے گا حضرات گرامی اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اگر انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے تو اعداد و شمار کے سارے سلسلے ختم ہو سکتے ہیں رب کی نعمتوں کا احاطہ رب کی نعمتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور رب کائنات قرآن میں اعلان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم رب کی نعمتوں پہ شکر کرنے پہ آؤ تو رب کی نعمتیں شمار کر سکتے توجہ سے میری گفتگو سننا رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور حضرات گرامی عام دن لا تعداد بے حساب رب کی نعمتیں ہیں جو بندہ مومن کو دن رات مل رہی ہیں اگر ان نعمتوں کو میں تقسیم کرنا چاہوں تو اجمالی طور پہ میں دو قسموں میں تقسیم کرتا ہوں ایک نعمتیں وہ ہیں جو ظاہری ہیں اور ایک نعمتیں وہ ہیں جو باطنی ہیں ایک نعمتوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور ایک نعمت وہ ہے جن کو سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کی بدن کو ضرورت ہے جسم کو ضرورت ہے اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کی دل کو ضرورت ہے اور دل والے کو سبحان اللہ اور ذرا اونچی کو سبحان اللہ کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کو سر کی ضرورت جو سر کے کام آتی ہے جو ہاتھ کے کام آتی ہے جو پاؤں کے کام آتی ہے یہ ظاہری نعمت ہے ان نعمتوں کی ضرورت بدن کو ہے وجود کو ہے اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کی ضرورت دل کو ہے روح کو ہے یہ ظاہری ضرورت یہ ظاہری نعمتیں بدن کو تقویت دیتی ہیں ایمان وہ نعمت ہے جو دل کو تقویت دیتا ہے ایمان وہ نعمت ہے جو دل کو تقویت دیتا ہے